نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری رب کریم سے التجا ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، مجھے سمیت کل بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور ہم سب کی نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو دو باتوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1 نعت شریف، نمبر 2 بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ بنت شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام۔ سب سے پہلے نعت شریف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آپ کی نسبت اے نانائے حسین، آپ کی نسبت اے نانائے حسین، ہے بڑی دولت اے نانائے حسین، ہے بڑی دولت اے نانائے حسین، مر کے بھی نکلے نہ میرے قلب سے، مر کے بھی نکلے نہ میرے قلب سے، آپ کی الفت اے نانائے حسین، آپ کی الفت اے نانائے حسین، آپ کی نسبت اے نانائے حسین، ہے بڑی دولت اے نانائے حسین، واسطہ غوث و رضا کا دور ہو، واسطہ غوث و رضا کا دور ہو، ہر بری خصلت اے نانائے حسین، ہر بری خصلت اے نانائے حسین، آپ کی نسبت اے نانائے حسین، ہے بڑی دولت اے نانائے حسین، اب مدینے میں بلا کر دور کر، اب مدینے میں بلا کر دور کر، یہ غم فرقت اے نانائے حسین، یہ غم فرقت اے نانائے حسین، آپ کی نسبت اے نانائے حسین، ہے بڑی دولت اے نانائے حسین، سبز گنبد کی بہاریں دیکھ لوں، سبز گنبد کی بہاریں دیکھ لوں، آئے وہ ساعت اے نانائے حسین، آئے وہ ساعت اے نانائے حسین، آپ کی نسبت اے نانائے حسین، ہے بڑی دولت اے نانائے حسین، از طفیل غوث اعظم دور ہو، از طفیل غوث اعظم دور ہو، قبر کی وحشت اے نانائے حسین، قبر کی وحشت اے نانائے حسین، آپ کی نسبت اے نانائے حسین، ہے بڑی دولت اے نانائے حسین، ہر ولی کا واسطہ قادریہ پر، ہر ولی کا واسطہ قادریہ پر، کیجئے رحمت اے نانائے حسین، کیجئے رحمت اے نانائے حسین، آپ کی نسبت اے نانائے حسین، ہے بڑی دولت اے نانائے حسین۔
بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ بنت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سیدہ سکینہ علیہ السلام واقعہ مباہلہ جو کہ 24 ذی الحج کو ہوا کہ 41 سال بعد اسی دن 49 ہجری میں مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئیں۔ بعض نے آپ علیہ السلام کی ولادت کا سن 56 ہجری لکھا، مگر 49 ہجری والی روایت زیادہ درست ہے، کیونکہ اس کی تائید میں تاریخی کتابوں سے ایک قول ملتا ہے کہ جب امام عالی مقام علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی طرف رخت سفر باندھا تو اس وقت سیدہ سکینہ علیہ السلام کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ امام حسن مثنیٰ علیہ السلام کے لیے امام عالی مقام علیہ السلام سے رشتہ مانگا گیا تو آپ علیہ السلام نے اختیار دیا کہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام بنت حسین علیہ السلام یا سیدہ سکینہ علیہ السلام بنت حسین علیہ السلام میں سے جس سے چاہے عقد کر لیں۔ سلسلہ الاغافی جیم 21 سواد 49۔ سیدہ سکینہ علیہ السلام جب پیدا ہوئیں تو ان کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ سیدہ آمنہ علیہ السلام کے نام پر آمنہ رکھا گیا۔ آپ علیہ السلام بچپن میں انتہائی پرسکون اور مطمئن رہتی تھیں، اسی لیے آپ کی والدہ سیدہ رباب علیہ السلام آپ کو سکینہ کہہ کر مخاطب کرتی تھیں، اور تاریخ کی کتابوں میں بھی آپ اسی نام سے مشہور ہوئیں۔ سلسلہ تاریخ دمشق ابن عساکر امام علی مقام علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میری بیٹی سکینہ علیہ السلام میری نماز شب کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ باپ کو اپنے بیٹوں سے بھی پیار ہوتا ہے، مگر بیٹیوں سے خاص محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ باپ سر پر نہ ہو تو اس کی کمی کو صحیح طور پر بیٹیاں ہی محسوس کرتی ہیں۔ باپ اپنی بیٹیوں کو تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ ان میں خود اعتمادی بھی پیدا کرتا ہے۔ سیدہ سکینہ علیہ السلام اپنے والد گرامی امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ کربلا میں ظلم و ستم کی انتہا ہوئی، مگر آپ علیہ السلام نے بڑے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ امام عالی مقام علیہ السلام کو بھی سیدہ سکینہ علیہ السلام اور آپ کی والدہ مائدہ سیدہ رباب علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے قسم ہے بے شک میں اس گھر سے بے پناہ محبت کرتا ہوں جس میں سکینہ اور رباب رہتی ہیں۔ میں ان دونوں سے بہت محبت کرتا ہوں اور ان پر اپنا مال خرچ کرنے میں بہت سخی ہوں۔ میں حالت غصہ میں بھی ان پر غصہ نہیں کر سکتا، اور اپنی موجودگی میں یا غائب ہو جانے کے بعد بھی کسی کو ان پر غصہ کرتے نہیں دیکھ سکتا۔ سلسلہ تاریخ الامم والملوک جیم 11 سواد 503۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام 10 محرم الحرام کو جب میدان جنگ میں روانگی سے قبل پردہ نشین سید زادیوں سے خطاب فرما رہے تھے اور انہیں وصیتیں فرما رہے تھے تو آپ علیہ السلام وہیں تھیں۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے دیکھا کہ سیدہ سکینہ علیہ السلام غم زدہ ہیں اور غم و اندوا کی وجہ سے بالکل مرجھا گئی ہیں۔ سیدہ سکینہ علیہ السلام بڑی حسرت سے اپنے بابا جان کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کی حالت یہ تھی کہ پیاس کی وجہ سے حلق، زبان اور لب اس قدر خشک ہو گئے تھے کہ بڑی مشکل سے بولتی تھیں۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے اپنی لختے جگر سے پوچھا، بیٹا کیسی طبیعت ہے؟ سیدہ سکینہ علیہ السلام نے بڑی مشکل سے کہا، پیاس۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے تسلی امیز لہجے میں فرمایا، بیٹی میں آپ کے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر امام عالی مقام علیہ السلام خیمہ سے باہر تشریف لائے اور دریائے فرات کی طرف چل پڑے۔ کوفیوں نے آپ علیہ السلام پر تیروں کی برسات کی اور امام عالی مقام علیہ السلام کو پانی تک نہ پہنچنے دیا۔ امام حسین علیہ السلام خیمہ میں تشریف لائے اور فرمانے لگے، میری بیٹی سکینہ صبر کرو، جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے ہمیں پانی نہیں مل سکتا۔ صابر و شاکر بیٹی نے جواب دیا، ابا جان بس اب جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا میں پانی نہیں پیوں گی۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے سیدہ سکینہ علیہ السلام کو سینے سے لگایا، پیار کیا اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف چل پڑے۔ سلسلہ تاریخ کامل جیم 4 سواد 77۔ تاریخ طبری میں ہے کہ سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کو بھی زیادہ فکر سیدہ سکینہ علیہ السلام کی پیاس کا تھا۔ آپ علیہ السلام کو بھی اپنی محبوب بھتیجی سے بے حد پیار تھا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ سیدہ سکینہ علیہ السلام تشریف لائیں۔ آپ سے پانی نہ ملنے کی وجہ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی سکینہ کیا حال ہے؟ آپ نے جواب دیا، چچا جان پانی۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے آپ کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، میں اپنی بیٹی کے لیے پانی لاؤں گا۔ حضرت عباس علمدار نے مشک ہاتھ میں لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر سیدہ سکینہ علیہ السلام کے لیے پانی لینے فرات کی طرف چل پڑے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سیدنا عباس علیہ السلام پانی لے کر نکلے، مگر دشمن کو یہ گوارا نہ ہوا۔ ظالموں نے آپ علیہ السلام کے بازو شہید کر دیے اور آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر تیروں کی برسات کر دی۔ ایک تیر مشک کو لگا جس سے سارا پانی بہہ گیا۔ سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کو بار بار سیدہ سکینہ علیہ السلام کی پیاس کا خیال آ رہا تھا اور بے چینی ہو رہی تھی کہ میں اپنی بھتیجی کی پیاس نہ بجھا سکا۔
واقعہ کربلا کے بعد اسیری سے لے کر دربار یزید اور پھر آخری دم تک سیدہ سکینہ علیہ السلام اپنے بھائی امام زین العابدین علیہ السلام اور پھوپھی سیدہ زینب علیہ السلام کی طرح عمر پر مسکرائی نہیں۔ سیدہ سکینہ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام شام میں اسیری کے دوران وصال فرما گئی تھیں، اس کے متعلق اہل سنت کی کتابوں میں اس کا رد کیا گیا ہے۔ ابن عساکر اور کئی دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ سیدہ سکینہ علیہ السلام دمشق سے واپس مدینہ تشریف لے آئی تھیں اور آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی کیفیت غم کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ میں نے ان دونوں کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سلسلہ تاریخ دمشق جلد 69 صفحہ نمبر 203۔